جب آپ یہ این کے نا نیشن سٹیٹ کی پہنیں گے نا تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہر نیشن کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ہر نیشن اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہی ہے. یہ نیشن سٹیٹ ہم پہ امپوز کیا گیا ہے، یہ خلافت کو توڑ کر ہمارے ممالک میں سے کچھ لوگوں کو اٹھا کر ہمارے اوپر بٹھایا گیا ہے جو ان کے انٹرسٹ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے یو اے کی عوام اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے سعودی عرب کے عوام اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، یا سوڈان کے عوام تسلیم کرنا چاہتے ہیں، یا جارڈن کے یا مصر کے یا ترکی کے؟ کون تسلیم کرنا چاہتا ہے؟ جن ملکوں نے تسلیم کیا نا، میں ویسے ایک مثال کے طور پہ ذکر کروں، وہاں یہود آتے ہیں، بزنس ڈیلز کرتے ہیں، 30-40 سال ہو گئے تسلیم کیے ہوئے، وہاں کے عوام یہود سے گل مل نہیں سکے آج تک. مسلم تو ایکسپٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو آپ جب چیزیں دیکھ رہے ہیں جو اختلافات، گلف ورسز دس ورسز دیٹ، دس ورسز دس، یہ آپ اس سٹرکچر کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور اس سٹرکچر کے اندر یہ نیچرل ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھیں اسلام جو ہے از ناٹ کولونیل، از ناٹ امپیرلسٹک. وہ علاقے فتح کر کے ان کو اپنے لیے ایک کالونی نہیں بناتا کہ اس کے وسائل لوٹ کر وہ ایک سینٹر میں جمع کرے جس طرح ویسٹ کیا کرتا تھا. اسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. مسلمان جس علاقوں میں گئے اس کو علم، ترقی اور لیاقت اور فنون کا گہوارہ بنا دیا. بخارا، سمرقند ہو، یا وہ بغداد ہو، یا قاہرہ ہو، یا استنبول ہو، یا مدینہ ہو، یا دہلی ہو، یا ہرات ہو، ہر جگہ کو ہم نے سینٹر آف لرننگ بنایا ہے. اسلام نے ایسے ڈیل کیا ہے. اسلام نے کسی کو عربوں کے اوپر عجم کا خلیفہ یا عجم کے اوپر عربوں کا خلیفہ نہیں نافذ کیا، اس سینس میں کہ وہ ایک ملک دوسرے کو کنٹرول کر کے قابض ہو کے ان کے وسائل لوٹ کر ان کو غلام بنا رہے ہیں. یہ اسلام کا سٹائل نہیں ہے. اس لیے جب آپ اس کو اس سسٹم میں دیکھتے ہیں نا کہ عربوں کا خلیفہ ادھر آئے گا یا یہاں سے ان کے اوپر خلیفہ بیٹھے گا، تو اس قوم والے لوگ نہیں مانیں گے. یا اس سسٹم سے دیکھ رہے ہیں. اب اس کو اپوزٹ جائیں ذرا، میں آپ کو ایگزامپل لیتا ہوں. آج ویسے ہی التغرل آ جائیں، ٹھیک ہے، آپ اسے ریجیکٹ کر دیں گے کیونکہ وہ ترکی ہے. صلاح الدین آ جائے کرد، آپ اسے مسترد کر دیں گے کہ یار یہ تو کرد ہے، میں کیوں مانوں اس کو. علاء الدین خلجی آ جائے جس نے منگولوں کو 5 دفعہ ڈیفیٹ کیا ہے، وہ عربوں کے اوپر آ جائے، وہ کہیں گے نہیں مانتے اس کو. ایسے ہوگا؟ نہیں. اوٹومنز رول کرتے رہے، کس نے مائنڈ کیا؟ امیہ عباسی رول کرتے نہیں رہے، 500 سال حکومت کرتے رہے، کس نے مائنڈ کیا ہے؟ یہاں کے عورتوں نے 17,000 سونے کی چوڑیاں بیچی ہیں اوٹومن خلافت کو بچانے کے لیے. انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ترک خلیفہ ہم کیوں مانے؟ نہیں کہا نا انہوں نے. کبھی اس ہندوستان میں کسی نے کہا عباسی خلیفہ نہیں مانتے. کبھی ایجپٹ کے اندر لوگوں نے کہا کہ ہم کائرو کے اندر خلیفہ نہیں مانتے. مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا خلیفہ بغداد میں بیٹھا ہوا ہے، دمشق میں بیٹھا ہوا ہے، وہ استنبول کے اندر بیٹھا ہے، مدینہ کے اندر بیٹھا ہے، یا قاہرہ کے اندر بیٹھا ہے. مسلمانوں کو کبھی فرق نہیں پڑا اس سے. فرق کیوں؟ مسلمانوں اس کی پرواہ نہیں کی. کیونکہ دیکھیں، اگر یہ ایک آج پاکستان کا ایک خلیفہ اگر آتا ہے یہاں پہ اور وہ فلسطین کے لیے اپنی فوج کو موبلائز کرتا ہے، تو کیا عرب مسترد کر دیں گے اس کو؟ جو ترس رہے ہیں کہ فلسطین کے لیے کوئی آواز اٹھائے، وہ اردوغان کو ہیرو بنا لیتے ہیں جو صرف باتیں کرتا ہے. وہ اردوغان کو قبول کر لیں گے جو صرف خالی باتیں کرتا ہے. اتنی یہ امت انتظار میں ہے کسی خلیفہ کے جو حقیقی ایکشنز لیں. تو جب ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو غلط پیراڈائم سے دیکھ رہے ہیں. آپ کو اسلام کے سسٹم کے اندر سے دیکھیں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے نظر آئے گا. بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو اس بات کا تعین کرتے ہیں اور اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ خلافت سے مراد کیا ایک ٹائٹل ہے یا یہ کسی ادارے اور انسٹیٹیوشن کا نام ہے؟ صحیح، جزاک اللہ خیر. میری آواز کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی بالکل کلیئر. اوکے، دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں تک ٹائٹل کا تعلق ہے تو مسلمان ہسٹوریکلی ٹائٹل چینج کرتے رہے ہیں. خلافت بھی لفظ استعمال ہوا ہے، امیر المومنین بھی ہوا ہے، سلطان لفظ بھی استعمال ہوتا رہا ہے، احادیث میں امام لفظ بھی آیا ہے. تو بنیادی بات یہ کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ٹائٹلز. جو رولنگ سسٹم ہوتا ہے وہ رعایا اور حکمران کے تعلق کا تعین کرتا ہے اور ان کے رائٹس اور ڈیوٹیز کا تعین کرتا ہے. اور اسلام نے ایک بینگ اے یونیورسل آئیڈیالوجی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوئی ہے، اس نے اس کو پری ڈیفائن کر دیا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تمام ایوولوشن سے ماورا ہے. جو ہم آج ایوولوشن کر رہے ہیں اس سے بہت پہلے ان تمام فیوچر کی چیزوں کا اور غیب کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے سب کچھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا پہلے سے تعین کر دیا ہوا ہے. تو جہاں تک ہم سائنس ٹیکنالوجی کی بات کریں، آپ بالکل ایوولوشن اسلام اس میں نئے سے نئے پروگریسو آئیڈیاز کی بات کرتا ہے. لیکن جب آپ ریلیشن شپس کی بات کریں گے، جب آپ اسٹرکچرز کی بات کریں گے، تو آج بھی جو ڈیموکریسی ہے وہ 2000 سال پرانی اصولوں کو ہی انہوں نے ریفریش کر کے لے کر آئے ہیں. کوئی نئے اصول انہوں نے ڈیولپ نہیں کیے ہوئے.
تو جہاں تک اصولوں کی بات ہے یہ کانسٹنٹ ہوتے ہیں، اور اسلام نے ہمیں آفاقی اور مستقل کانسٹنٹ اصول دے دیے ہیں اس کے بارے میں. لیکن اسلام از اے ایکو سسٹم ہے اسلام کا اپنا. اسلام کی اپنے اسلامک جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ایک ون مسلم یونیفائڈ اسٹیٹ ہوتی ہے جو شریعہ کو انٹرنلی نافذ کرتی ہے اور ایکسٹرنلی اس کی دعوے دار اور کیریئر ہوتی ہے پوری دنیا تک. یہ اسلام کی علمبردار ریاست ہے. اب آپ جو ہے کرسچن کا نام عبداللہ رکھ دیں گے تو وہ کرسچن مسلمان نہیں ہو جائے گا. صرف نام آپ بھی سمجھتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں بڑی کامن سینس بات ہے کہ صرف نام بدلنے سے کوئی تبدیلی نہیں آ جاتی. ہم اصل میں ایسنس کی بات کریں گے، سسٹم کی بات کریں گے، اسٹرکچر کی بات کریں گے. اسلامک اسٹیٹ کلمہ طیبہ کے اوپر قائم ہے. اس سے جو اصول نکلے، اس سے جو افکار نکلے، اس سے جو نظریات نکلے، اس سے جو کنسپٹ نکلیں گے، اس کے اوپر انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوں گے، اس کے اوپر ہم پورا پھر ڈھانچہ کھڑا کریں گے. وہ متعین کرتا ہے خلیفہ کے رائٹس کیا ہیں، وہ متعین کرتا ہے والی کے رائٹس کیا ہیں، وہ متعین کرتا ہے کہ مسلمانوں کے رائٹس کیا ہیں، وہ متعین کرتا ہے کہ کس کو آئی ڈی کارڈ ملے گا اور کس کو آئی ڈی کارڈ نہیں ملے گا، اور کون جو ہے جزیہ دے گا اور کون جزیہ نہیں دے گا. سو یہ ایک اسٹرکچر سسٹم کی ڈسکشن ہے، اور یہ کوئی سائنس کی ڈسکشن نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ وقت کے ساتھ بدل رہا ہے. پہلے ایٹم چھوٹا ذرہ تھا اور آج جو ہے نیوکلس چھوٹا ذرہ ہے، پھر اس کے بعد الیکٹران اور اس کے بعد کوارٹز. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ تعلق کی ڈسکشن ہے، ریلیشن شپ کی ڈسکشن ہے. جیسے ہم نکاح نہیں بدل سکتے کیونکہ وقت کے ساتھ جناب نئے طریقے کے کنٹریکٹس آ گئے ہیں، تو اس طرح سے اسلام کا جو رولنگ اسٹرکچر ہے یہ بھی چینج نہیں ہوگا. تو اسلامک اسٹیٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ ٹائٹل، اٹس اے یونیورسل سسٹم جو کہ قیامت تک نافذ ہونے کے لیے ہے. دیکھیں عمران صاحب، یہ بات کہنے کی حد تک تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن آپ جب خلافت کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ایک نیا ایکو سسٹم ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس موجودہ ورلڈ آرڈر کو ریجیکٹ کر کے ایک نیا نظام متعارف کرانے کی بات ہے. تو آپ تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ یو این اور یو این سے متعلقہ پورا ورلڈ آرڈر، یہ پورا اکنامک ورلڈ آرڈر آپ اس کو نہیں مانتے. تو آپ تو پھر کمپلیٹ ایک نئے اپنے نظام کو متعارف کرانے کی بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں پھر تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا ہم آج سے 1000 سال پرانے دور میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ گھوڑوں کے اوپر چل کے کوئی نیا جو ہے ایک لیڈر ہمارے درمیان پیدا ہو جائے گا؟ کیا ہم اس پرانے زمانے کی سلجوقی ریاست کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں آج 20ویں صدی 21ویں صدی میں ہم پہنچ گئے ہیں. 2020 کی بات کر رہے ہیں، پریکٹیکل بات کر رہے ہیں. یہ تو آپ ہمیں خواب دکھا رہے ہیں، آپ ہمیں خوابوں کی دنیا میں لے کے جا رہے ہیں. تو خواب کی حد تک تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے، بڑے خوبصورت لگتے ہیں یہ خواب، لیکن 2020 کی عملی حقیقتیں کچھ اور ہیں. تو اب یہ بتائیں ہمیں کہ یہ جو آپ نے خلافت کو جس طرح سے ڈیفائن کیا ہے، تو کیا میں یہ کہوں کہ یہ صرف ایک خواب ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، یا اس کی کوئی حقیقت ہے آج کے موجودہ دور کے اندر؟ اسامہ صاحب، اگر آپ کی بات میں ایز اٹ از مانوں نا، تو سچ بات یہ کہ ہم خواب دکھا رہے ہیں اس وقت لوگوں کو، اور ہم خواب بیچتے ہیں، اور جو ویژنری لوگ ہوتے ہیں وہ خواب ہی بیچتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بیٹھ کر نا پوری تمام لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم روم اور فارس فتح کریں گے اور تمہیں کس طرح کے کنگن پہنوائے جائیں گے اور تم کس طرح کی بیٹیوں سے نکاح کرو گے، تو وہ خواب بیچ رہے تھے. خالی خواب کا مسئلہ خواب کا نہیں ہے کہ خواب بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے. یہ ویژنری لوگ دیکھتے ہیں جو کمپرومائز کوورڈز ہوتے ہیں، جو سسٹم کے ساتھ پریگمیٹک چلتے ہیں، سسٹم کے اندر حالات سے سمجھوتا کرتے ہیں، وہ کبھی تبدیلی لے کر نہیں آتے. سو میں سب سے پہلے آپ کی اس تنقید کو نیگیٹو نہیں لے رہا، میں اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو خواب دکھا رہے ہیں. لیکن خالی خواب کافی نہیں ہوتے. خالی جو خواب ہوتے ہیں یہ کافی نہیں ہوتے جب تک اس کے ساتھ لا عمل نہ ہو، جب سے وے فارورڈ نہ ہو. یہاں پہ اصل میں سوال ہونا چاہیے کہ آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں جس کے پاس آپ کے لیے کوئی پلان نہیں ہے. تو خواب پہ کوئی اعتراض نہ کریں. میرا جو پرندے نا وہ پنجرے میں پیدا ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اڑنا جو ہے یہ ناممکن چیز ہے، حالانکہ اڑنا اس کی فطرت ہے، اڑنا اس کی نیچر ہے، اڑنا اس کی نیچر ہے. پنجرے میں رہنا اس کی فطرت نہیں ہے. لیکن جب آپ پنجرے میں ساری زندگی رہتے ہیں نا، تو آپ کو ہر کوئی سمجھا رہا ہوگا. جو دانشور لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں اگر آپ پنجرے سے نکلے تو آپ کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، زمین پہ گرو گے اور شکاری پرندے تمہارا شکار کریں گے، تم بچ نہیں سکو گے. تو اس پنجرے کو غنیمت سمجھو، ایسا بتایا جاتا ہے. تو جب یہ اعتراض ہوتا ہے نا تو اس کو ایسے دیکھا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، نمبر 1 تو پوائنٹ یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے، مجھے بتائیں کہ جو ورلڈ آرڈر قائم ہوا ہے کب قائم ہوا ہے؟ یہ 1945 میں قائم ہوا. کس نے قائم کیا ہے؟ اسی دنیا کے انسانوں نے قائم کیا ہے. اسے کوئی خدا نے نازل نہیں کیا ہوا کہ اس کو نہیں توڑا جا سکتا.
اور تو مجھے ویژن پہ نہ تنقید کریں کہ آپ ویژن ایسا کیوں رکھتے ہیں. میں کیوں ویژن نہ رکھوں ایسا؟ ہمارے نبی نے ایسے ہی کیا تھا. روم اور فارس گھاس نہیں ڈالتی تھی عربوں کو, گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی, اور آپ نے کسی بیلنس آف پاور تھیوری کو نہیں ایکسپٹ کیا. آپ نے دونوں کو ایٹ دا سیم ٹائم انگیج کیا, اور اسی طرح آپ کے جو قابل جو جانشین تھے انہوں نے دونوں کو ایک سیم ٹائم پہ انگیج کیا. انہوں نے رومن سے ایک ٹریٹی کر کے پرشین کو انگیج نہیں کیا, اپنے دونوں پورا ورلڈ آرڈر اکاڑ کے رکھ دیا تھا. یہ ورلڈ آرڈر ہمارا تھا. جنہوں نے اس کو ہم سے چھینا ہے وہ کوئی آسمان سے نہیں اترے, نہ وہ ہم سے زیادہ بہادر ہیں, نہ وہ ہم سے زیادہ قربانیاں دے سکتے ہیں, نہ وہ انشاءاللہ ہم سے عقل مند ہوں گے. ہمیں اس ورلڈ آرڈر کو ختم کرنا ہے. ہم اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا, اسلام ورلڈ آرڈر ہے. اسلام ورلڈ آرڈر ہے. یہ بارڈرز, یہ نیشن سٹیٹ, یہ سٹرکچر یہ بٹایا گیا ہے. بہادر خواب دیکھتے ہیں. سو میں جو سمپل آپ سے آرگومنٹ کہوں گا